علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اکبر صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چند ماہ قبل اپنے محلے کی ایک بیوہ کو ایک چھوٹا بکرا صدقہ کیا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ خاتون اسے بیچنا چاہتی ہے، کیا میں اسے قربانی کے لیے خرید سکتا ہوں؟ اکبر صاحب، آپ نے جو چھوٹا بکرا اس خاتون کو دیا تھا، یقیناً چند مہینے انہوں نے اس کی پرورش کی ہے، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، لہذا وہ بیچنا چاہتی ہے اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل اس بکرے کو نہ خریدیں۔ اس عمل کو ہمارے پیارے نبی نے قطعی پسند نہیں فرمایا۔ میں 2-3 حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات کہ آیا وہ بکرا آپ کے لیے خریدنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ کہ جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 1490 میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، لیکن اس شخص نے اس گھوڑے کو خراب کر دیا، یعنی اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی، اور وہ گھوڑا جتنا پہلے خوبصورت تھا، اچھا تھا، یا اس کی صحت اچھی تھی، اس کی صحت میں یا اس کی نگہداشت میں کچھ خرابی کی وجہ سے یا صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو گئی ہوگی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو دیکھا اس کی صحت خراب تھی، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کو خراب کر دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اسے خرید لے، اس کو دے دیا تھا، صدقہ دے دیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی حالت اچھی نہیں، ظاہر سی بات ان کو اتنے دن ان کے پاس رہا ہوگا سے ان کو محبت ہو گئی ہے، تو اس محبت کے زیر اثر ہو کر انہوں نے چاہا کہ میرے گھوڑے کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے یا صحیح خوراک نہیں مل رہی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے گھوڑے کو دوبارہ خرید لوں۔ انہوں نے اس کو خریدنا چاہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ دے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ جب سے صحت اس کی خراب ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ جس کو میں نے صدقہ کیا ہے وہ جا کر سستے داموں اس کو سیل کر دے۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں 1 درہم میں ہی کیوں نہ دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، یعنی انہوں نے تو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں جا کر اس کو خرید لوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، اگرچہ وہ 1 درہم میں بھی تمہیں بیچے تب بھی اس کو مت لو، یعنی خرید کر بھی تم اسے نہ لو۔ لہذا آپ نے مزید فرمایا کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی مثال قے کر کے چاٹنے والے کی طرح ہے، تو آپ نے واضح فرمایا کہ اگر تم اس کو لیتے ہو تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے تم نے الٹی کی ہے اور الٹی کر کے پھر اسی الٹی کو تم نے خود چاٹ لیا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو گویا کتے ہی یہ عمل کرتے ہیں، اور کتے کی مثال بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4163 اور 65 میں یہی حدیث پاک موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مت خریدو اور نہ اپنا صدقہ واپس لو، کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قے کی طرف لوٹتا ہے، ایسے کتے کی طرح ہے جو قے کی طرف لوٹتا ہے۔ باقاعدہ ان دونوں حدیثوں میں آپ نے جو اپنا صدقہ خود یا تو واپس لے لے یا پھر اس کو خریدے، تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا کہ اس کتے کی طرح جو اپنے قے کو خود چاٹتا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4173 میں ہے کہ اپنا صدقہ واپس لینے والی کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کھا جاتا ہے۔ اس قدر گویا غلیظ حرکت ہے کہ جو لوگ اپنا صدقہ دے کر پھر دوبارہ واپس لیتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے، اور جو لوگ خریدنا بھی چاہتے ہیں اپنے صدقے کو تو ان کو بھی خریدنے سے منع کیا گیا ہے۔ الغرض اکبر صاحب، آپ کے لیے میرا مشورہ بھی یہی ہوگا، اور ان حدیثوں سے تو بالکل واضح ہو گیا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اپنا صدقہ دے کر جب خریدتا ہے تو اس کو خریدنا نہیں چاہیے، چاہے آپ پیسہ دے کر خریدیں، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جس کو آپ نے صدقہ دیا، جس بیوہ کو، اس بیوہ کے پاس جب آپ جائیں گے کہ ٹھیک ہے تم بکری بیچ رہی ہو، بکرا بیچ رہی ہو، مجھے بیچ دو، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ مارکیٹ ریٹ کا آپ سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ مارکیٹ ریٹ اگر ہے 10,000 روپے یا 50,000 روپے، لوگ آپ سے 60 اور 70 مانگتے ہیں تاکہ بارگیننگ کر کے پھر وہ 50 اور 40 میں آپ کو دیں، کیا وہ بیوہ آپ سے کوئی 50-60 ہزار روپے کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کرے گی، وہ لجائے گی، شرمائے گی، اور آپ کے آگے وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے گی، اور پھر یہی کہے گی کہ
آپ نے ہی تو دیا تھا, آپ ہی کی تو امانت ہے, آپ ہی کی چیز ہے, لہٰذا جو سمجھ میں آئے آپ دے دیں. وہ کبھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گی. تو گویا دوبارہ جا کر اس کے گھر میں اس کو شرمندہ کرنا, اس کے عزت نفس کو مجروح کرنا اور مارکیٹ ریٹ کی مناسبت سے کم پیسے میں اس کو خریدنا, یہ کسی بھی طرح کے لیے مناسب نہیں ہے. اور رسول پاک نے تو اس کی مثال جو دی ہے اس کو سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ آپ کیا کوئی نفیس طبیعت والا تو دور کی بات ہے, کوئی غلیظ طبیعت والا بھی جا کر اس کو خریدنا پسند نہیں کرے گا کہ اپنی قے کر کے دوبارہ اس کو چاٹنا. کوئی شخص بھی دنیا میں اس بات کو پسند نہیں کرے گا. لیکن جب وہ ایسا عمل کرتا ہے تو گویا ایسا کرنے کے مترادف ہے, تو اس لیے آپ ایسا نہ کریں, گویا منڈی سے جا کر خرید لیں. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کو نہ خریدے, شاید اس سے یہ تاثر نہ لیں کہ کوئی دوسرا بندہ بھی اس صدقے کے بکرے کو نہیں خرید سکتا. بالکل بے فکر ہو کر کوئی دوسرا بندہ خرید سکتا ہے, اس کے خریدنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں آپ کو وہ بکرا اتنا پسند ہے اور اس بکرے کو خریدنا چاہتے ہیں تو کسی انجان بندے کو ان کے پاس بھیج دیں, جس بندے کو آپ یہ نہ بتائیں کہ وہ بکرا آپ نے صدقہ کیا ہے, اور نہ اس خاتون کو یہ پتہ لگے کہ اس بندے کو آپ نے بھیجا ہے خریدنے کے لیے, کسی طرح اس کو پتہ نہ ہو. ایک انجان بندہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے بارگیننگ کرے, اور بارگیننگ کے بعد آپ اس کو ایک ٹارگٹ دے دیں کہ اگر اتنا تک وہ دے دے تو تم خرید لینا, لیکن کسی طرح بھی میرے حوالے سے ذکر نہیں کرنا کہ فلاں صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے بکرا خریدنے کے لیے. جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے ہی دیا ہے تو وہ کم سے کم ریٹ میں دے سکتی ہے. اس لیے آپ کو اگر خریدنا ہے تو انڈائریکٹلی آپ خرید سکتے ہیں, جس میں کسی طرح کا کوئی بھی اطلاع نہ ہو, ان کو خبر نہ ہو, تو خرید سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جا کر منڈی سے خرید لیں. طلب العلم فریضة على كل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.